أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم. آج کا ہمارا موضوع نماز کے حوالے سے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا، سچا اور سچا نمازی بنا دے. حضرات ذی احباب، نماز تمام مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی فرض ہے، جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے اور نہ ہی معافی ہے. نماز فرض کے لیے پہلے تیاری کی جاتی ہے کہ انسان نماز کے لیے مکمل تیار ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے. تو وضو کرنے کے بعد پھر انسان نماز کے لیے اپنی جائے نماز کے اوپر، نماز والی جگہ پر کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. تو اگر جس انسان کا وضو ہی مکمل نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے باوضو ہونا. نماز کے لیے شرط ہے باوضو ہونا. جو اچھے طریقے سے وضو کرے گا، کامل وضو کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وضو کے اندر کیا انعام و اکرام سے نوازے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے کہ جس نے کامل وضو کیا، یعنی کہ مکمل وضو کیا، اور وہ بھی اچھے طریقے سے، ایسا نہیں کہ ہاتھ دھوئے، ابھی ہاتھ بھی پورے نہ دھوئے تو چہرہ دھونا شروع کر دیا، چہرہ بھی مکمل نہ ہوا تو پیر دھونے شروع کر دیے، وضو ہو گیا جی، نہ، ایسا نہیں. جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے. جس نے جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ نماز پڑھی اور مکمل وضو کیا، اچھا وضو کیا، سب اعضاء کو 3 بار دھویا، اچھے طریقے سے دھویا، تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے، کامل وضو کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور جو لوگ تارک جماعت ہوتے ہیں، یعنی کہ نماز تو پڑھنا، ٹائم کو گھسا کر آگے یا پیچھے کر کے، تو پھر ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب کا حال تو آپ سن چکے.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 بلاؤں میں مبتلا فرمائے گا، 12 بلاؤں میں مبتلا فرمائے گا۔ یہ 12 بلائیں، یہ 12 مصیبتیں کون کون سی ہیں؟ سنیے، 3 بلائیں دنیا میں، اور 3 بلائیں موت کے وقت، اور 3 بلائیں قبر کے اندر، 3 بلائیں قیامت کے دن۔ یہ کتنی ہو گئی؟ ٹوٹل 12 بلائیں ہو گئی۔ اب ان کی تفصیل بھی سن لیجئے کہ 3 بلائیں جو دنیا میں کون کون سی آئیں گی، کہ یہ کس بندے کے لیے ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے۔ بلائیں دنیا میں جو آئیں گی ان میں سے پہلی بلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کو تنگ کر دے گا، اس کی روزی کے اندر برکت اٹھ جائے گی۔ یہ پہلی مصیبت ہے۔ دوسری مصیبت کا بھی ذکر سن لیں کہ دوسری مصیبت کون سی ہے۔ دوسری بلا یہ ہے کہ اس سے صالحین کا نور چلا جائے گا، اور تیسری مصیبت یہ ہے کہ وہ تمام ایمان والوں کے دلوں میں سے ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 بلائیں، 3 مصیبتیں دنیا کی۔ آپ نے دنیا کی ان بلاؤں کو کیا سمجھا ہے؟ بھلا رزق کی برکت چلا جانا کوئی معمولی بلا ہے؟ اسی طرح صالحین کے نور سے محروم ہو جانا، یعنی کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، یہ بھی کام آپ سے دور چلا جائے گا۔ پھر آپ کو برے جو دنیا کے سامنے اچھے لوگ نہیں ہوتے، ان کی صحبت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بس اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ یوں ہی تمام اہل ایمان کے دلوں میں قابل نفرت ہو جانا، یہ بھی معمولی عذاب ہے، یہ بھی کوئی معمولی عذاب ہے۔ یعنی کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب آپ نماز کے اندر سستی کریں گے نا، تو جو اہل ایمان ہیں، جو پہلے آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو جب آپ کی مصروفیت زیادہ ہو گئی تو وہ جماعت والا کام تو آپ سے چھوٹ گیا، آپ دنیا کے چکر میں پڑ گئے، نماز آپ سے ختم ہوتی گئی، تو پھر آپ نے سستی کرنا شروع کر دی، جماعت کے فضائل ختم ہو گئے آپ سے، تو پھر آپ نے اکیلے نماز پڑھنا شروع کر دی جماعت سے ہٹ کر۔ تو جو ایمان والے لوگ تھے یا ہوں گے جو موجود، تو وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں، اور یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ آدمی جس محلے میں رہتا ہے، اگر پورا محلہ اس سے نفرت کرنے لگے تو پھر ایک غیرت مند آدمی اس محلے میں نہیں
رہ سکتا، بلکہ وہ محلہ تو کیا اس شہر کو بھی چھوڑ دے گا۔ پھر بھلا اس شخص کی بے عزتی اور بے آبروئی کا کیا ٹھکانہ ہے جس سے جملہ اہل ایمان نفرت کرنے لگیں؟ کیا بھلا یہ شخص دنیا میں رہنے کے قابل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تمام بہن بھائیوں کو ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے دور رکھے، آمین۔ اچھا، اب چلتے ہیں دوسری 3 بلاؤں کا ذکر کرتے ہیں جو موت کے وقت سستی کرنے والے بندے پر آتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ موت کے وقت آنے والی 3 بلائیں یہ ہیں کہ پہلی بلا، اس کی روح اس حالت میں قبض کی جائے گی کہ وہ پیاسا ہوگا، اگرچہ وہ تمام نہروں کا پانی پی لے مگر پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ کس کی سزا ہے؟ یہ اس بندے کی سزا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کر کے پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو یہ اس بندے کے لیے، جتنی بھی بلائیں ہیں یہ اس بندے کے لیے ہیں۔ پھر بھی مرتے وقت پیاسا ہی مرے گا، یعنی کہ اگر وہ نہروں کو بھی پی لے، دریاؤں کو بھی پی لے، سمندروں کو بھی پی لے، لیکن پھر بھی اس کی پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ پیاسا ہی مرے گا۔ اب اسی کے اندر دوسری بلا یہ ہے کہ اس کی روح نہایت ہی تکلیف کے ساتھ نکلے گی۔ کس کے ساتھ نکلے گی؟ تکلیف کے ساتھ نکلے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری بلا ہے اس کے ایمان کی بربادی کا خطرہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، غور کرو اور اس سبق سے عبرت پکڑو کہ پیاسا مرنا یا جان کنی کی سختی اور ایمان کی بربادی کا خطرہ یہ کتنی ہولناک اور خوفناک بلائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ان بلاؤں سے بچائے رکھے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ 3 بلائیں جو قبر میں آئیں گی، پہلی کیا تھی؟ پہلی 3 بلائیں دنیا میں، اور پھر موت کے وقت 3 بلائیں، پھر قبر کے اندر، پھر قیامت کے اندر۔ یہ 12 بلاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، اور کس کے لیے؟ وہ جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے اس کے لیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا موضوع، آج کا بیان سن کر آپ جماعت والی جو سستی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں، لیکن جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے وہ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پابندی کریں گے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ 3 بلائیں جو قبر میں آئیں گی، ان میں سے پہلی بلا یہ ہے کہ نکیرین نہایت ہی سختی کے ساتھ، منکر نکیر، پہلی بلا قبر کے اندر جو ہے وہ پہلی بلا یہ ہے کہ منکر نکیر نہایت سختی کے ساتھ اس بندے کے ساتھ سوال جواب کریں گے، اور دوسری بلا یہ ہے کہ قبر میں بہت ہی سخت اندھیرا ہوگا، اور تیسری بلا یہ ہے کہ قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ تمام پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، یعنی ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اچھا، اب قیامت کی 3 بلاؤں کا حال بھی سن لیجیے کہ قیامت کو جو 3 بلائیں، 3 مصیبتیں ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت میں آنے والی جو 3 بلائیں ہیں ان میں سے پہلی بلا یہ ہے کہ ان کا حساب بڑی سختی کے ساتھ ہوگا،
دوسری بلا یہ ہے کہ دوسری مصیبت یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اور تیسری بلا یا تیسری مصیبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کا عذاب دے گا۔ یہ تھیں 12 بلائیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بندہ سستی کرتا ہے۔ اس کے لیے جماعت ملنا اسی وقت کہا جائے گا کہ جب کہ جماعت کے ساتھ مکمل رکعتیں ہو جائیں۔ مثلا 4 رکعت، یہ آگے مفسر ان کی تفسیر بتا رہا ہے، تو ذرا غور کریں بھائی کیسے جماعت کے ساتھ۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ اگر آپ آخری تشہد میں بھی مل گئے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ آئے کہ مجھے جماعت کا ثواب مل گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مکمل رکعتیں حاصل ہو جائیں، مثلا 4 رکعت نماز ظہر کی امام کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو اگر پہلی رکعت کے رکوع میں بھی جا کر شریک ہو گئے تو جماعت مل گئی۔ اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا اور ہم نے اب جماعت میں شرکت کی تو چونکہ ہماری 1 رکعت فوت ہو گئی، اس لیے ہمیں جماعت نہ ملی۔ ہاں، جماعت کا ثواب ملے گا جس کو 3 رکعتیں ملیں اس کو 3 کا، اور جس کو 1 ہی رکعت ملی اس کو 1 کا، اور جو صرف قادہ اخیری میں شریک ہوا اس کو صرف قادہ اخیری کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں دن فلاں نماز، مثلا نماز عصر با جماعت ادا کروں گا، تو اس کی قسم اسی صورت میں پوری ہوگی کہ وہ 4 ہی رکعتیں با جماعت ادا کرے۔ اگر 1 بھی رکعت فوت ہو گئی تو اسے جماعت نہیں ملی، اور اس طرح اس کی قسم پوری نہ ہوئی، لہٰذا قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ البتہ لاحق کا حکم پوری جماعت پانے والے کا ہے۔ اس سے ان بھائیوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو خام خواہ اور اکثر تاخیر کر دیتے ہیں۔ کبھی مسجد میں آتے ہوئے، باتیں بناتے ہوئے، وضو پر دیر لگاتے ہوئے، آہستہ آہستہ ہاتھ دھونا، منہ پونچھتے رہنا، جماعت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور صد افسوس کے معمولی سی کوتاہی کی وجہ سے ان کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور وہ جماعت میں شامل ہونے کے باوجود جماعت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اور ہماری اس محبت کو اور آپ لوگوں کی اس محبت کو، جو آپ لوگ اس چینل کو پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ چینل دوسرے بھائی بھی پسند فرماتے ہیں، تو آخر پہ گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک بھی کرنا، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر بھی کرنا، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ نگہبان، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔